السلام علیکم. بھلا بتائیے وقت کس قسم کے قید و رجال میں سے گزر رہا ہے کہ مجھ جیسے نالائق کو جناب عاطف ملک صاحب جیسے مستند ادیب کی پہلی چھپی ہوئی کتاب کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے بلایا گیا ہے. نام ہے کتاب کا اوراق منتشر. یوں کہ یہ نام تو اس سے پہلے بھی کم از کم ایک کتاب کے لیے استعمال ہو چکا ہے، لیکن اس کتاب کا نام تو اوراق منتشر ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بکھرے ہوئے خیالات اور جذبات کو گہرائی سے بیان کرتی ہے، جو کہ قارئین کے دلوں میں اتر جاتی ہے. یہ کتاب زندگی، احساسات اور ان کے پیچیدہ رشتوں کا ایک واضح منظرنامہ ہے. یہاں پر میں کتاب سے اقتباس پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. ذرا سا لمبا اقتباس ہے، دل تھام کے سنیے گا. ایک پرانی تصویر کسی نے کھنچوائی ہے تو کیا یادیں نہ بھاگی آئیں گی؟ یہ زندگی شروع کرتے کچھ لڑکے اکٹھے کھڑے ہیں. لڑکے، مرد، نوجوان. یہ کون ہیں؟ یہ تو عام سے لڑکے ہیں، گندمی رنگ، بال سنوارے، شیپ بنائے، داڑھی مونچھ تراشے. عام سے لڑکے کسی گلی کے موڑ پر کھڑے آوارہ گرد، روایتی رواجی سے لڑکے. ان جیسوں سے بازار بڑا ہے، بھرا پڑا ہے. غور سے دیکھیے، تصویر پر توجہ دیجیے. کچھ نظر آیا؟ ان کی آنکھوں کی چمک دیکھیے. یہ کون ہے؟ یہ بکھری کہانیاں ہیں. یہ زندگی شروع کرتی کچھ کہانیاں ہیں. کہانیاں، جی کہانیاں. متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور ایک اجنبی زبان بولتے بیگانے معاشرے میں روشن مستقبل کی آس میں اپنے گھر بار سے دور نکلے طالب علم ہے. طالب علم نہیں، یہ طالب علم نہیں ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ محنت کش ہے، مزدور. مستقبل کی اجرت کے وعدے پر پہاڑ کاشتے پیشہ دھن. یہ کانپور ہے. مجھ سے جھوٹ مت بولو، یہ طالب علم نہیں ہے. انہوں نے دیار غیر میں پڑھنا ہے، اپنا خرچہ نکالنا ہے، اپنے فیسیں ادا کرنی ہے، پیچھے دیش میں منتظر خاندان کے لیے پیسے بھجوانے ہیں. اپنی گیلی آنکھیں خشک کرنی ہیں. مجھ سے جھوٹ مت بولو، یہ طالب علم نہیں ہے، یہ محنت کش ہے. یہ بکھری کہانیاں جو کبھی یکجا ہوئی تھی اب نگر بکھر گئی ہیں. نگر قریہ، ادارہ و ادارہ، ایئر بس کی کمپنی سے یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا تک اب یہ کہانیاں بکھری پڑی ہیں. عاطف ملک صاحب نے اپنے پراثر اور دلکش انداز میں ایسی تحریریں پیش کی ہیں جو انسانی شعور کی گہرائیوں میں جھانکتی ہیں. یہ کتاب محض مضامین کا اور کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نفسیاتی سفر ہے جو زندگی کے مختصر لمحات اور خیالات کو اجاگر کرتی ہے، جو اکثر ہماری مصروف زندگی میں ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں. ایک اور چھوٹا سا اقتباس ہے. اچانک ڈاکٹر کو عجیب خیال آیا کہ شہر بھی انسان کی مانند ہے. اسے ادراک ہو گیا کہ شہر کے تمام اعضاء جواب دے رہے ہیں. خدمت پر جو مامور تھے وہی غاصب بن گئے. پیسے کی لوٹ کی چاہ نے قلب سیاہ کر دیے. ڈاکٹر کو نظر آنے لگا کہ شہر کا دل سیاہ اور مردہ ہوتا جا رہا ہے.
آغاز ختم ہوئے تو شہر کا سانس اٹھنے لگا، شہر کے پھیپھڑوں میں دھواں بھر آیا، سڑکوں پہ رکی ٹریفک جس میں خون کی رکاوٹ کی مانند ہے، جلدی جلدی پھول جائے گا اور ورن جا بجا ہوگی۔ بکنے کو تیار حکمران، جعلی دانشور، فرقہ پرستی پھیلاتے ملا، اغراض کے پجاری عہدیدار اور پیسے کے اشارے پر پروگرام کرتے اینکر، سب نے مل کر اقتدار بدلنے میں اپنا کردار ادا کیا اور سوچ پامال کری۔ اوراق منتشر کی خاص بات یہ ہے کہ کتاب قارئین کے ساتھ ذاتی سطح پر جڑتی ہے۔ ملک صاحب کا اسلوب بیان لطیف اور دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ فلسفیانہ بھی ہے، چنانچہ ایک ہی وقت میں جذباتی اور فکری دونوں طرح کی غذا فراہم کرتا ہے۔ ان کی مشاہداتی صلاحیتیں انتہائی تیز ہیں، لیکن وہ انہیں مزاح یا کم از کم نیم مزاح کے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ قاری کو دعوت فکر دی جاتی ہے، نہ کہ کسی بات کا حکم۔ ایک اور چھوٹا سا اقتباس میں، انسانی فکر وقت کے بہاؤ کے ساتھ نئے منظر دکھاتی ہے، پرانے مسائل کے نئے حل سوچے جا رہے ہیں، نیا دور اپنے نئے مسائل کے اتحاد لے کر آتا ہے۔ لازمی ہے کہ لازمیت کے ساتھ قدیمی مذہبی سوچ کا بھی نئے دور کے عقلی تقاضوں کے مطابق جائزہ لیا جائے اور کثیر الاطرافی تعریف ڈھونڈی جائے۔ اس طرح ہی ہم نئے دور کے مسائل کا حل ڈھونڈ پائیں گے۔ اگر فکر کی حدود کو سمجھے بغیر نظریات دیے جائیں تو ان پر عمل خطرناک ہوگا۔ شاعر مشرق کے مطابق آزادی افکار سے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا طریقہ، یہ فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ کتاب کی سب سے متاثر کن بات یہ ہے کہ یہ محبت، جدائی، یادیں اور وقت کے گزرنے جیسے آفاقی موضوعات پر روشنی ڈالتی ہے۔ ملک صاحب کی تحریروں میں گہرے فکر کے ساتھ تھوڑا بہت اداسی کا عنصر بھی شامل رہتا ہے کہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ اس کے باوجود امید اور ثقافت کا پہلو بھی ہے، اور آپ یہاں زندگی کی بے ترتیبی کی علامات ہیں، اور آتش ملک صاحب نے اس انتشار میں ترتیب و معنی تلاش کرنے کا طریقہ پیش کیا ہے۔ آخر میں سے ایک بات کہوں گا کہ ساری کتابیں غالباً آج صاحب اس کی کریکشن کریں، ایک ہی کہانی ہے جو انہوں نے خاتون کے زبان سے لکھی ہے۔ اب میرے ذہن میں سے ایک ہی بات ہے، تو میرے خیال میں ایک سے زیادہ بھی کہانیاں ہو سکتی تھیں جو کہ خواتین کی زبان سے ادا ہے۔ وہ کہانی بہت عمدہ ہے، آپ لوگ جب کتاب لیں پڑھیے گا، خاصی لمبی کہانی ہے۔ شکریہ۔